السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقال عليه الصلاة والسلام اطلب العلم ولو كان بالسين وكما قال۔ بزرگ اور دوستوں، مفتی صاحب کا بیان چل رہا تھا۔ آج کل کی جو سب سے بڑی برائی جو عام ہو رہی ہے، اس کے تعلق سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے۔ عورتوں کے تعلق سے، ان کی تربیت کے تعلق سے، کہ ہمیں اپنی بچوں کی تربیت کیسی کرنی ہے، اور اگر کوئی برائی وجود میں آتی ہے تو اس کی کیا سزا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی سزا کیا دی گئی۔ آپ یہاں سن رہے تھے کہ اگر شادی شدہ ہے اور اس نے مطالعہ کر لیا تو اس کی سزا قرآن حدیث میں رکھی ہے کہ اس کو پتھر مار کر جان سے ختم کر دیا جائے گا۔ اس کی سزا سزائے موت ہے۔ عیسائیوں میں، یہودیوں میں یہ بیماری بہت عام ہے، ان کے یہاں کوئی سزا ہی نہیں ہے۔ مشرکوں کے یہاں، ہنود کے یہاں کوئی سزا ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں قرآن نے تعلیم دی کہ اگر ایسا ہوا تو پھر یہ سزا ہے، اور شادی شدہ نہیں تو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا علم دیا ہے کہ کسی قوم کے پاس وہ تعلیم نہیں ہے، لیکن ہمیں اس تعلیم پر کامل یقین نہیں، کیونکہ ہمیں زبانی دعویٰ کرنا تو آتا ہے کہ ہمیں قرآن سے محبت ہے، ہمیں نبی سے محبت ہے، ہمیں اسلام سے محبت ہے، لیکن اسلام کے قوانین پر عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، اس کا اعتراف یہودیوں نے بھی کیا ہے، اس کا اعتراف عیسائیوں نے بھی کیا ہے کہ ایسی زبردست تعلیم کوئی ہے ہی نہیں، اور قرآن سے زیادہ معزز کتاب کوئی دنیا میں آئی ہی نہیں ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اس کے اندر علم کے دریا بھرے ہوئے ہیں، لیکن افسوس سر افسوس، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس دیا جاتا رہا۔ آج ہمیں اسلام سے محبت نہیں۔ اگر یہ سب کے سب اسلامی قوانین پر عمل کرنے والے بن جائیں اور اسلام کی تعلیمات سے آراستہ ہو جائے تو کوئی برائی ہمارے معاشرے میں رہے گی ہی نہیں۔ ایک بات کا اعتراف تو ہم سب کرتے ہیں کہ ہاں سب سے زیادہ علم ہمیں ہمارے نبی نے دیا۔ علم دینے والے کون؟ بولو، ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودیوں نے یہاں تک اعتراف کیا ان کے نبی عجیب نبی ہیں، ان کے نبی تو ان کو ایک بات سکھاتے ہیں۔ ابھی جیسا کہ عورتوں کے تعلق سے مفتی صاحب نے آپ کو ایک بات بتائی کہ یہ تربیت دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں تک انہوں نے کہا ارے ان کے نبی تو ان کو ناخن کاٹنے کا طریقہ تک بتاتے ہیں، کپڑے پہننے کا طریقہ بتاتے ہیں، ان کے نبی تو ان کو سر میں تیل لگانے کا طریقہ بتاتے ہیں، ان کے نبی تو ان کو کھانے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ لیکن افسوس سب افسوس، آج ہم اسلامی تعلیمات کا خود ترانہ نکال رہے ہیں، آج ہم خود اسلامی مجرم ہیں، آج ہمیں اسلامی تعلیمات سے خود بغاوت کی ہے، اور اس کا سچا اعتراف اس بات سے ہے کہ آپ اپنے مدرسوں کو اجاڑ رہے ہیں۔ بھلے سے آپ کا مولوی چیخ چیخ کر کہتے رہے آپ سے، اپنا جگر پارا آپ کے سامنے نکال کے رکھ دے
ان مسجدوں کو آباد کرو. آپ کا عالم چیختا رہے, چلاتا رہے اور آپ کو سمجھاتا رہے کہ اصل کامیابی اسی میں ہے. آج آپ کی بچیاں جو اسکولوں میں پڑھ رہی ہیں, کیا وہ محفوظ ہیں؟ آپ نے اپنا قیمتی سرمایہ اسکولوں کے حوالے کر کے اپنی بچیوں کو دوسرے کی گود میں پہنچا دیا ہے. آپ کو خبر ہے RSS نے تقریباً 10 لاکھ بچیوں کو اپنی آغوش میں لے لیا ہے اور ان کے لڑکے اسلام کی سچی تصویر پیش کرتے کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں. آج خبر بھری پڑی ہے, آج YouTube بھرا پڑا ہے. کیوں ہم چیخ کر کہتے رہے کہ اپنی بچوں کو مدرسے میں لاؤ, ہم تمہیں ہائی اسکول کروائیں گے, ہم تمہیں انٹر کروائیں گے, ہم تمہیں قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ کرائیں گے. لیکن آپ کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی. میں نے مفتی صاحب سے بات پوچھا, کیا کسی نے داخلہ کرایا مدرسے کے اندر؟ مفتی صاحب نے کوئی داخلہ نہیں کرا ہے. میں نے کہا باہر کے بچوں پر توجہ مت دو, یہ مدرسہ قرآن اس لیے گیا ہے کہ یہاں مقامی اعتبار سے محنت کی جائے. اور ہم نے یہ اعلان کیا ہے, فلیکسی لگائی, اعلانات کرائے کہ اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو مدرسے کے ماحول میں تعلیم دو. اور اگر آپ کی سمجھ میں آج بات نہیں آئی تو آپ خون کے آنسو روئیں گے. آج نہیں روئے تو کل قیامت کے میدان میں روئیں گے, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کریں گے کیا میں نے تمہیں اچھی تعلیم کے لیے ایک تربیت کا معیار نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں قرآن نہیں دیا تھا؟ کیا میرے سامنے, تمہارے سامنے میری سنتیں نہیں تھی؟ کیا تمہارے سامنے میری تعلیمات نہیں تھی؟ کیا یہودیوں کی تعلیمات, عیسائیوں کی تعلیمات, مشرکوں کی تعلیمات مجھ سے افضل تھی؟ کیا جواب ہوگا؟ محمد رسول اللہ کی غلامی کے دھن بننے والوں, کیا جواب دو گے میدان محشر میں؟ کیا جواب دو گے صحابہ کرام کو جنہوں نے یہودیوں کے آغوش سے بچوں کو نکالا, عیسائیوں کے آغوش سے بچوں کو نکالا اور بچوں کو ایک اچھا تعلیم و تربیت کا راستہ دیا؟ جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی آپ کو سنایا, زنا عام تھا, شراب عام تھی, قتل عام تھا, کون سی بیماری ایسی نہیں تھی, کون سا جرم ایسا نہیں تھا جو مکے میں اور مدینے میں اور صحرا میں اور دریاؤں میں اور ہر جگہ دنیا کے کونے کونے میں عام نہیں تھا. لیکن فخر رسول مولا اتحادی رسول اللہ کے دل پر تشریف لائے, وہ جو بچوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو زندہ درگور مت کرو, ان کو زندہ مت گاڑو, ان کو تعلیم و تربیت دو. اور سب سے پہلے ہم نے فرمایا ماں کی گود بہترین تربیت کا طریقہ. سب سے بڑا مدرسہ ماں کی گود ہے, لیکن وہ ماں مدرسہ تب بنے گی جب آپ اپنی بچیوں کو اسکولوں کے ماحول سے نکال کر مدرسوں میں دو گے. ہم نے فلیکسیاں لگائی ہیں آپ کے لیے, ہم نے آپ کے مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے, ہم نے آپ کی بچوں کو مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے ارادہ کر لیا ہے کہ ہم انٹر یہیں سے کرائیں گے. میں آپ سے کہتا ہوں, میں نے نمونے کے طور پر اپنی بچی کو پیش کیا آپ کے سامنے ہوئی ہے. میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ اس نے ہندی انگلش کا الف با تا تک نہیں پڑھا تھا. میری میرا جو بچی ہے حافظہ ہے الحمدللہ, قرآن اس کو پورا یاد ہے. میری بڑی بچی ہے وہ عالمہ ہے الحمدللہ, اور انگلش جانتی ہے, کمپیوٹر جانتی ہے. ایک دن مدرسے کے علاوہ اسکول کا قدم نہیں رکھا, اسکول نہیں گئی. میں نے اسی بچی کو اس سال 6 مہینے ٹیوشن پڑھوایا اور 6 مہینے پرائیویٹ پڑھوا کر اس کو ہائی اسکول کا امتحان دلایا, الحمدللہ فرسٹ ڈویژن سے پاس ہوئی. جو آپ نے 10 سال میں محنت کرائی, میں نے 6 مہینے میں محنت کرائی ہے. اور اس 6 مہینے کے نتیجے میں میری رشدہ نے بھی اور میری حمیرہ نے بھی ہائی اسکول پاس کیا ہے اور فرسٹ ڈویژن سے پاس کیا ہے الحمدللہ, صرف 6 مہینے کی محنت کے نتیجے میں. اگر آپ کے بچے قرآن پڑھیں گے تو ان کا دماغ تیز ہوگا, اور وہ جو محنت آپ بچوں میں اسکولوں میں کرائیں گے اور اپنی بچوں کو دوسروں کے حوالے کریں گے, وہ بچیاں ان مدرسوں میں رہ کر جب قرآن کی تعلیمات سے بھی آراستہ ہوں گی اور دوستوں بزرگوں قرآن یاد کریں گی, بچتی دیوار مسائل یاد کریں گی اور ان کی تربیت اچھی ہوگی,
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تھا اور جس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے، اس مقصد سے ان بچوں کو مدارس کے اندر آگاہ کرایا جاتا ہے اور ان مدارس کے اندر وہ سب تعلیمات دی جاتی ہے جس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ہے اور بہترین نمونہ بنا کر پیش کیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، میری عمرہ نے 6 مہینے میں ہائی اسکول فرسٹ ڈویژن سے پاس کیا ہے، ایک دن اسکول کا قدم نہیں رکھا۔ اگر آپ اپنی بچیوں کو ہمارے سپرد کرو گے اور اپنے بچوں کو ہمارے سپرد کرو گے، ہم ان کو قرآن کی تعلیم بھی دیں گے، ہم ان کو مسائل بھی سکھائیں گے، ہم ان کو تمہاری آخرت کے لیے تیار بھی کریں گے۔ ایک جنٹل مین صاحب نے لندن پڑھایا، وہ بہت کچھ دنیاوی تعلیم حاصل کر کے آئے اور آنے کے بعد میں والد صاحب بیمار پڑ گئے، بیمار پڑے ہوئے ہیں۔ اب اس کو والدین کے حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے، والدین کے حقوق کیا ہے۔ یہ تعلیم تو ہمیں ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور والد کا ادب جیسا مولوی کر سکتا ہے، حافظ کر سکتا ہے، جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا علم ہے، وہ جنٹل مین، وہ انجینئر، ڈاکٹر نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر وہ کسی مدرسے میں پڑھا ہے اور کسی مولوی کی اس پر نظر لگی ہے اور اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اس کو روشناس کرایا، تو وہ MBBS ڈاکٹر والد کا ادب کرے گا۔ تو باپ نے کہا بیٹے میری طبیعت خراب ہے، طرف پانی پلا دو۔ کیا جب اسے باپ کی عظمت کا علم نہیں ہے، باپ کے حق کو وہ جانتا نہیں ہے، باپ کے حق کو سیکھا ہی نہیں ہے، تو وہ باپ کی کیا خدمت کرے گا؟ کیا ہے تو غلام، اس سے منگوائی پانی، میں پانی لا کے نہیں دے، وقت نہیں اتنا۔ میں اپنا جگر آپ کے سامنے بار بار رکھ رہا ہوں، اگر آپ بھی دست سے مس نہیں ہوتے اور ابھی بھی اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل نہیں کراتے تو آپ مردہ قوم ہو، مردہ قوم بالکل۔ آپ کے اندر سے اسلام کی اہمیت ختم ہو گئی ہے، آپ کے اندر اسلام سے محبت نہیں ہے، قرآن کی محبت نہیں ہے۔ آپ زبانی دعویٰ کرتے ہو ہمیں قرآن سے محبت ہے، ہمیں اسلام سے محبت ہے، اسلام کے چاہنے والے نہیں ہو تم یہودی کے مشن میں چل رہے ہو، تمہارے بال یہودی والے ہیں، تمہارا لباس یہودی والا ہے، تمہاری چال چلن عیسائیوں والی ہے۔ آج تم نے اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر کیوں ہوا ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کو اسکولوں میں پہنچایا، ان اسکول والوں نے ہمارے مقصد کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ مدرسے میں داخل کرائیے، ذمہ داری ہماری ہے، تیسری دلوانے کی ذمہ داری ہماری ہے، آگے آپ کو پڑھانے کی۔ اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو سن لیجئے، انگریز نے کہا ہے اور بڑے بڑے فلاسفوں نے بھی یہ کہا ہے، جس قوم کو مٹانا چاہو اس کی تعلیمات کو مٹا دو، وہ قوم خود کو خود مٹ جائے گی۔ جیسے کہ آج آپ مٹتے چلے جا رہے ہیں، جیسے کہ آج آپ کو مٹایا جا رہا ہے۔ جس قوم کو مٹانا ہو، سن لو ذرا کان کھول کر، جس قوم کو مٹانا ہو اس کی تعلیم کو مٹا دو، قرآن کو مٹا دو، حضور کی تعلیمات کو مٹا دو، وہ قوم خود بخود مردہ ہو جائے گی، وہ قوم خود بخود مر جائے گی، قوم کو مٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود رضا صاحب، ان کو انگریز نے جیل کی سلاخوں میں ڈالا اور انگریز نے مدارس کو مٹایا۔ اس کو معلوم تھا کہ اگر ہمارا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے ہندوستان کی سرزمین پر، جو ایک کرتا ٹوپی والے ہیں، جنہوں نے مدارس کے اندر تربیت حاصل کی ہے، اور آج پوری دنیا کو مزہ چکھانے والے کون ہیں؟ یہی ٹوپی اور داڑھی والے۔ آج جو سپر طاقت سمجھی جا رہی ہے، اس سپر طاقت کو نیست و نابود کرنے والے، اس کی قوت کو ختم کرنے والے کون ہیں؟ یہی ٹوپی اور داڑھی والے۔ کیوں؟ ان کے ساتھ خدا کی مدد ہے۔ جس خدا نے آسمان بنایا ہے، جس خدا نے یہ زمین بنائی ہے، اسی خدا نے یہ فرمایا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ رنجیدہ مت ہو، افسردہ خاطر مت ہو، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن بنے رہے۔ آپ نے بار بار سنا ہے، ہمارے نبی نے فرمایا یہ زمین قائم اگر ہے، یا آسمان قائم اگر ہے، یہ چاند ستارے اگر قائم ہیں، تو اسی اللہ اللہ کہنے والے کی وجہ سے ہے۔ سنیے نبی کا فرمان، لا تقوم الساعة حتى تقال في الارض اللہ اللہ۔ قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی، یہ آسمان، یہ زمین، یہ جب تک اذا الشمس كورت، یہ سورج بے نور ہو جائے گا، یہ آسمان اور زمین سب کے سب روئی کی طرح سے
جب تک اللہ اللہ کہنے والا باقی ہے قیامت آئے گی نہیں، قیامت آئے گی نہیں۔ تو یہ آسمان و زمین کا الگ قیام ہے، اللہ اللہ کہنے والوں کی وجہ سے ہے، قرآن پڑھنے والوں کی وجہ سے ہے، حدیث پاک سیکھنے والوں کی وجہ سے ہے۔ میرے نبی نے تو فرمایا کہ سب سے اچھی تعلیم میری ہے، لیکن ہم اپنے میں سے ضائع کریں نہیں، اسکول کی تعلیم اچھی ہے، وہاں اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ماڈرن بنے گا۔ کیسا ماڈرن بنے گا؟ وہ آپ کو آخری وقت تک پانی بھی نہیں دے گا۔ باپ نے کہا بیٹے ذرا سورہ یاسین پڑھنے کے لیے کسی مولوی کو بلا دے، تو بیٹا کہتا ہے مولوی کے پاس اس عیسائی نے اس کوٹے والے ٹوپی والے سے، اس کرتے والے سے تمہارے دلوں میں ایسی نفرت پیدا کر دی ہے، ایسی نفرت پیدا کر دی ہے کہ وہ اس ٹوپی کرتے والے کو پسند نہیں کرتا۔ میں اور قرآن کرتے والے کو یہ نہیں ہو سکتا۔ باپ سسک تک ایسے ہی مرتا رہا۔ یہ ہے دنیا کی تعلیم کا نتیجہ۔ آخر وقت قبر میں کیا کام آئے گا؟ اور سن لو کیا بار بار آپ کو بتایا گیا ہے، اللہ کتنا کریم ہے۔ مدرسے میں بچوں کو داخل کرا رہا ہے، ایک بچہ آیا، حدیث پاک میں ہے، جب اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بچے نے میرا نام لیا ہے اور اس کی دادا کو قبر میں عذاب دیا گا، یہ ناممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو ختم فرما دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے لیے۔ آپ کے ABCD پڑھاؤ تم، ایلیفینٹ ہاتھی سنڈیکیٹڈ بلی بلی بلا چوہا پڑھاؤ یہ تم، تو تم بلی کی طرح سے مردہ ہو جاؤ گے۔ حدیث پاک میں قرآن مولاد کے کلامی مرحوم بن وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے جو اللہ اور اللہ کی تعلیمات سے ناواقف ہے، ناآشنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، جب بلیوں کے سے پڑھاؤ گے تو جانوروں سے بھی بدتر تمہارا درجہ ہو جائے گا۔ تو اس بیٹے نے باپ کی نہ سنی اور باپ شدت سے مر گیا، اور قرآن کا پڑھنے والا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنے والا بچہ ہے، ابھی کچھ ثواب بھی نہیں پہنچا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا نام لے رہا ہے، اس کے دادا کو قبر میں عذاب دیا جائے، یہ ناممکن ہے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا اس کے دادا سے قبر کے عذاب کو ہٹا دو، قبر کا عذاب بڑھا کر یا نہیں لا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، وہ ہے قبر کا عذاب بڑھا کے نہیں۔ اگر آپ نے بدعمالیاں کی ہیں تو قبر کہے گی کہ میں تو تیرا انتظار کرتی تھی روزانہ، تیرا نام لیتی تھی، آج تو میرے حوالے ہوا ہے اور تو نے اس کو اپنے بچوں کو تربیت دے کر تمہیں جنازہ نکالا ہے اور تو نے کچھ کیا ہے، آج تو میرے حوالے ہوا ہے، آج میں تمہیں بتاؤں گی۔